یہ اوپر شبانہ کی بڑی خوبصورت بات، اور اس کے بعد زیبا، جیسے آپ نے کہا کہ کوئی اور بھی ایسا واقعہ شیئر کرے، تو یہ واقعہ میں نے پہلے بھی شیئر کیا ہے، اور بلکہ یوٹیوب والے اس میں بھی ایک ریکارڈنگ میں ڈالا ہے۔ جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میرے والد صاحب نا بہت درویش صفت انسان تھے، اور اب نہیں ہیں، اللہ کے پاس ہیں، لیکن وہ بہت ہی اچھے دل اور روح کے انسان تھے، اور سب کی بہت مدد، پیار، رشتہ داروں سے بہت سلوک، اور مطلب اس طرح کے بہت پازیٹیو انسان تھے۔ تو بہت سال پہلے کی بات ہے کہ ہماری فیکٹری تھی، گلاس فیکٹری۔ تو ایک گرمیوں کی چلچلاتی دوپہر کی بات ہے، ہم لوگ چھوٹے تھے تب، کہ کوئی گاڑی آئی اور اس کا پیٹرول ختم ہو گیا، فیول ختم ہو گیا، تو مین روڈ پہ وہ گاڑی کھڑی ہو گئی۔ تو اس میں جو صاحب تھے، ان کی فیملی بھی تھی، وہ پیدل چلتے چلتے فیکٹری تک آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ فیکٹری ہے، اور کہا کہ مجھے فیول کی ضرورت ہے۔ ابو کو پتہ چلا تو انہوں نے ان سب کو ڈرنکس وغیرہ آفر کیے، بلایا، بٹھایا، اور کین پورا بھر کے فیول کا ان کی گاڑی میں ڈلوایا تاکہ وہ آگے تک جا سکیں۔ بات آئی گئی ہو گئی، سب بھول گئے۔ بہت سالوں کے بعد کہیں ابو کا کوئی زمینوں کا مقدمہ تھا، جس میں کہ دوسری پارٹی بہت ناحق تنگ کر رہی تھی، اور کافی پرابلم، اور کافی سالوں سے وہ تاریخ آگے ڈلوا دیتے تھے، چکر پہ چکر لگواتے تھے، اس ٹائپ کوئی چیز۔ تو ایک دن پہلے تو وکیل ڈیل کرتا رہا، تو والد صاحب نے کہا کہ میں خود جاتا ہوں۔ وہ خود گئے، اور بہرحال جب مقدمہ جو پیشیاں جیسے ہوتا ہے وہ ہوا، اس کے بعد جج صاحب نے اب میرے والد صاحب کے حق میں فیصلہ کر دیا، پورا کیس سن کے کر کے انہوں نے کہا کہ یہ بالکل لگتا ہے کہ ان کے کاغذات پورے ہیں، چیزیں پوری ہیں، دوسری پارٹی ناحق تنگ کر رہی ہے، اور فیصلہ کر دیا۔ تو جب فیصلہ ہو گیا تو اس کے بعد جج صاحب نے میرے والد کو اپنے چیمبر میں بلایا، اور سلام دعا کی، اور چائے آفر کی، اور کہنے لگے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں وہی بندہ ہوں جو اتنے سال پہلے شدید گرمی تھی اور فیول ختم ہو گیا تھا، اور ہم لوگ گزر رہے تھے، تو پھر آپ کی فیکٹری میں فیول لینے آیا تھا، تو آپ نے بہت اچھا طریقے سے ڈیل کیا، اور ہمیں ڈرنکس بھی میری فیملی کو پلائے، اور اس طرح سے نا فیول دیا۔ تو میں آج تک نا آپ کی نیکی یاد کرتا ہوں، اور میں اتنے سالوں سے دعا کر رہا تھا کہ کاش مجھے وہ بندہ کہیں مل جائے، تو میں اس کی نیکی کا اس کو کسی طرح سے بتا سکوں، اور احسان کا بدلہ جو ہے اس کو دے سکوں۔ حالانکہ کاغذات وغیرہ سب کچھ ٹھیک تھے، لیکن دوسری پارٹی خام خواہ میں تنگ کر رہی تھی، اور ایک سیکنڈ کا کام تھا جو کہ وہ نہیں ہونے دے رہے تھے۔ اور جب جج صاحب نے دیکھا کہ یہ بالکل فیئر معاملہ ہے، تو انہوں نے ایک سیکنڈ میں فیصلہ کر دیا۔ تو یہ میں بھی یہی بتانا چاہ رہی ہوں، جیسے کل بھی میں نے گروپ میں شبانہ جیسے کہہ رہی کہ بڑی لمبی بات کی، کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، وہ آپ کی مدد کرتا ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں سے آپ کی نیکیوں کا، اچھے کاموں کا، پازیٹیوٹی کا، لوگوں سے پیار کا آپ کو بدلہ پیار کی صورت میں ملتا جاتا ہے۔ اور ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد اللہ کی رحمت، کرم اور فضل کس طرح بکھرا ہوا ہے، اور آپ کے اوپر، آپ کے بچوں پہ، آپ کے گھر والوں پہ، سب کی زندگیوں کے اوپر اس کا بہترین پازیٹیو اثر ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتنی کرم نوازیاں ہیں جو ہمیں مل رہی ہیں، چھوٹی ہیں، بڑی ہیں۔ ٹھیک ہے، آزمائشیں آتی ہیں، چلی جاتی ہیں، لیکن ان آزمائشوں میں گھبرانا نہیں چاہیے، سب پہ آتی ہیں، ہم پہ بھی آتی ہیں، لیکن جب اللہ کے ساتھ کا احساس ہوتا ہے تو پھر وہ تکلیف اتنی تکلیف دہ نہیں ہوتی جتنی کہ وہ واقعی ہوتی ہے، پھر وہ اللہ کی رحمت سے کم ہو جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے، اور دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ واقعی سمجھنے کی حق سچ باتیں ہیں،
جب آگے ہی ہو جائے، روح کی آنکھیں کھول جائیں، تو پھر یہ چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ اسی لیے اب میں اکثر ویسے بڑی حیران ہوتی ہوں، وظیفے آئے ہوتے ہیں جی اولاد کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں، فلاں تکلیفوں کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں، تو وہ بھی ٹھیک ہے ساری باتیں کہ وظائف پڑھنے اور اللہ کا کلام، لیکن اصل جو بات ہے، جو جڑ ہے، جو حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ اچھا کر تو اچھا پا، کر بھلا ہو بھلا۔ اگر آپ اچھے ہیں، آپ پازیٹیو ہیں، آپ ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، آپ ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، تکلیف میں کسی کو دیکھ کے اس کے آگے بڑھ کے تکلیف دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو اچھا مشورہ دیتے ہیں، کسی کو تسلی دے دیتے ہیں، کسی کو دکھ میں پیار کر لیتے ہیں، تو یہ سب آپ کے بچوں کے لیے ہی تو پھول کھل رہے ہیں رستے میں۔ جہاں سے گزریں گے وہ پھول چنتے جائیں گے، خوشبو ملتی جائے گی اور راستے صاف ستھرے ہوتے جائیں گے۔ تو اس کے لیے اتنے مطلب اگر آپ سخت گیر ہیں، سخت آپ کی طبیعت ہے، آپ دوسروں سے برا کرتے ہیں، سخت بولتے ہیں، سزائیں دیتے ہیں، پیسے کاٹتے ہیں، دیہڑیاں پوری نہیں دیتی، غریب کی محنت اس کو نہیں دیتے، اور اس طرح کے کام آپ رشتہ داروں سے سب سے حسد، نفرت، جلن، زبان کی سختی سب کچھ کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے اور آپ کی اولاد کے راستے میں پھول کھلیں۔ جو آپ بیج رہے ہیں، کانٹے بیج رہے ہیں نا لوگوں کے لیے، تو کانٹے ہی ملیں گے، انہی میں پیر زخمی ہوں گے، تکلیف ہوگی، رستے تنگ ہو جائیں گے، خوشی پاس سے گزر جائے گی، آپ کو چھوئے گی بھی نہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے سسٹم ہے، جب سمجھ آ جاتے ہیں تو بندہ خود ہی کہتا ہے کہ سیدھے سیدھے چلو، نیوے نیوے چلو، تاکہ اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہو۔ تو اس کے لیے پھر اتنا زیادہ پریشان ہونے کی، تکلیف اٹھانے کی وہ ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کو سمجھیں، اس کی رضا میں راضی ہوں، اس کے سامنے گردن جھکا دیں اور اس کی مخلوق سے پیار کریں، سیدھا سا بس یہ کلیہ ہے۔